أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم لقد کفر الذین قالوا، اور بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالی تین میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام، ایک ان کی والدہ، ان دو کو خدا کا شریک بنا دیا، اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک سیدنا مسیح علیہ السلام۔ یہ بھی تو فرقے ہیں نا کہ یہ ٹرینٹی جو بھی اس کے قائل ہوئے تثلیث کے، اللہ نے فرمایا ہے بلا شبہ وہ کافر ہیں، اور یہ جملہ ان کا، یہ ان کا کہنا، خدا نے کہا ہے بالکل یہ کفر کا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے اس عذاب سے، شرک سے۔ وما من الہ، اور بندگی کسی کی نہیں ہے، الا مگر الہ واحد، اکیلا ایک معبود۔ اس جملے کو دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وما من الہ، لوگوں کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، الا مگر الہ واحد، جو بھی خدا ہوگا ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اکیلا ہے، فرمایا سرے سے کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک ہی نہ ہو۔ اور اس سے آگے بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، مگر اللہ تعالی نے فرمایا ہے سرے سے اس کائنات میں کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک نہ ہو۔ یعنی تم جو تثلیث کے قائل ہو تین کے، تو تم بھی ایک ہی پہ آ جاؤ، ایک ہی کو مانو، ایک کے علاوہ خدا نہیں ہو سکتے تین۔ ایسا خدا جو ایک سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور ایک بھی وہ نہیں ہے جو فگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یکتا اپنی ذات میں اور صفات میں۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، مگر ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دو کا آدھا ایک ہے، بلکہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں لا شریک ماننا چاہیے، یعنی کوئی بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ ذرا سا احتیاط سے ہوگا کہ وما من الہ، اور کسی کو بندگی نہیں، کسی کی خدائی نہیں ہو سکتی، الا الہ واحد، مگر ہمیشہ ایک ہی معبود ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے علاوہ معبود ہے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ ایک ہی ہے۔ یہاں ترجمہ کیا ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ یہ احتیاط ہے کسی میں؟ When there is no God, save the one God. When there is no God, save the one God. یعنی جب بھی خدا ہوگا ایک ہی ہوگا، یہی صحیح ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ ما من الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا الہ واحد، سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات نہیں بنتی، بات یہ ہے کہ سوائے ایک معبود کے، یعنی جہاں بھی جس کو بھی تم معبود مانتے ہو، 2 اور 3 کی بات نہیں، ایک ہی کو ماننا پڑے گا، وگرنہ نہ عقلاً یہ بات صحیح ہے اور نہ ویسے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ باز آئے، نہ چھوڑیں گے اس کو، اما یقولون، جو کچھ یہ بات کہتے ہیں، اگر اس بات کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی توحید پر نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لَيَمَسَّنَّ ضرور چھوئے گا، ضرور پہنچے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ منکر ہیں، منہم ان میں سے، عذاب علیم دکھ کی مار ہم انہیں ضرور دیں گے۔ صریح کفر ہیں،
اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جو کچھ تم کہتے ہو نا اس کی وجہ سے خدا کا دکھ کی مار تمہیں پڑے گی. الذین کفروا لیمسن الذین کفروا منہم، ان میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من جو ہے نا وہ سے کے معنی میں، یعنی بعض ان میں سے ایسے ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے تثلیث کا قائل ہے اسے ہم عذاب دیں گے، اور جو نہیں قائل اسے نہیں ملے گا. یہ عدل کی بات. اسی لیے یہ جو من پہلے آیا تھا نا لقد کفر الذین کے بعد وما من الہ، یہ من جو تھا اس من کو اہل عرب اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا الہ واحد، مگر جب بھی ہوگا ایک ہی خدا ہے اور وہ حقیقتاً تعالی شان ہوئے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور یہ جو کچھ عقیدہ ان کا تثلیث کا ہے اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان میں سے اگر جو بھی اس کے عقیدے کے قائل ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے انہیں دکھ کی مار پڑے گی.